کی ہے اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ ایک گناہ کو سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ جو حقیقت ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے. جو ایک گناہ گار ہے اس کی معافی کی یا اس کی نجات کی امید تو کی جا سکتی ہے، مگر جو ایک گستاخ ہے اس کی معافی کی امید کبھی نہیں کی جا سکتی. اور آج کل ایک اور بہت غلط یہ جو سوچ ہے وہ ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو گستاخی ہے یہ بہت سی بکواسات کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. گستاخی گستاخی ہوتی ہے چاہے وہ ادنا سے ہی کیوں نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، اصحاب، آل اولاد، غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونے والی ہر چیز کا ادب ہم پر بے حد ضروری ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے یعنی کہ مدینہ پاک کی یہ جو مٹی ہے اس کو بیکار کہے یا ردی کہے تو ایسا کہنے والا شخص خارج الاسلام ہے اور واجب القتل ہے. یہ جو ختم نبوت کا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں، یہ بالکل 16ویں صدی سے چلتا آ رہا ہے. مگر ہمارے ہاں کچھ جو یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ضیاء الحق کا بنایا ہوا ہے اور یہ اس کو کالا قانون بھی کہہ دیتے ہیں. شیخ صاحب اگر آپ اپنا مکان بناتے ہیں تو آپ مستری کو بھی بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو کھڑکی ہے تم اس کو بنا دو تو وہ بنا دیتا ہے. تو کیا یہ بتائیں کھڑکی تو اس نے بنائی مگر وہ کھڑکی آپ کی ہوئی ہے یا اس مستری کی ہوگی؟ تو ظاہر ہے آپ کہیں گے وہ مستری جو کھڑکی ہے وہ میری ہے، مستری کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل یہی کام آپ اس کے اوپر بھی لاگو کریں. یہ جو قانون ہے وہ ضیاء الحق نے بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ جو قانون ہے جس کو ہم 295 کہتے ہیں یہ وہی قانون ہے جو کہ صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے. آج میں یہ جو اس کی ہسٹری ہے وہ بتاؤں گا تھوڑی سی، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے. آگے علامہ صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے ہسٹری ہے آج تک کسی نے بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی بات نہیں کی. جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ ختم نبوت کا معاملہ کیسے سٹارٹ ہوا، کیوں سٹارٹ ہوا اور یہ سارا کیوں چل رہا ہے، میں صرف مختصر مگر شارٹ ہسٹری ہے وہ بتاؤں گا آپ کو. دنیا میں ایسی بے شمار تحریکیں آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کے خلاف کام کرنا ہے. جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں سیم اسی طرح دنیا میں ایسی تحریکیں موجود ہیں جو کہ شیطان کی عبادت کرتی ہیں. جس طرح کے ہم جو ہمارے اولیاء کرام ہیں انہوں نے ہمیں مختلف اطوار بتائے ہیں، مختلف طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. بالکل سیم اسی طرح دنیا میں ایسی جو طریقے وہ موجود ہیں جو کہ شیطان کی عبادت کرتی ہیں اور اس سے مدد مانگتی ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا زائنسٹ. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. ان کا یہ جو پورا طریقہ ہے وہ میں آپ کو ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، ورنہ میں یہ مثال تو نہیں دینا چاہتا مگر پھر بھی تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیں. جس طرح کے ہمارے اولیاء کرام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، مختلف اطوار بتائے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، سیم اسی طرح یہ جو زائنسٹ ہیں ان کا بھی یہ جو طریقہ ہے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی سیم بالکل اسی طرح کا ہے. جس طرح کے اولیاء کرام ہمیں فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. جب کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اسی حساب سے اس کو غوث، قطب، ابدال، نقیب، نجیب، ولی اس طرح کے مرتبے عطا کیے جاتے ہیں. سیم اسی طرح یہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہی ہے. ان کے نزدیک زندگی کا ایک شجرہ ہے جس کو یہ اپنی ٹرم میں ٹری آف لائف کہتے ہیں، ٹری آف لائف، جس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی جس طرح شیطان کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی جس طرح غوث، قطب کے مرتبے دیے جاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے مرتبے دیے جاتے ہیں. ایک بہت فیمس جرمن چانسلر ہے، اس کا نام ہے پروفیسر ہیلمٹ شمٹ. اس نے اپنی کتاب دی مین اینڈ پاور کے اندر اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان کے جو مرتبے ہیں ان کے نام کیا ہیں، مگر یہ ہے کیا ہیں. مگر میں آپ کو صرف مختلف شاعری سے بتا رہا ہوں. جس طرح کے اولیاء اللہ کی خانقاہیں موجود ہوتی ہیں بالکل سیم اسی طرح ان کی بھی خانقاہیں موجود ہیں. امریکہ کی جو یہ جو ریاست ہے فرانسسکو، سین فرانسسکو،
اس میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے بوہیمین گروو. یہ ان کی سب سے بڑی خانقاہ ہے. جس طرح کہ ہمارا خانہ کعبہ موجود ہے نا, میں پہلے بتا چکا ہوں, میں تشبیہ تو نہیں دینا چاہتا مگر آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. سیم اسی طرح ان کا بھی یہ سارا سسٹم موجود ہے. یہ جو بش ہے یہ اس کا مشکل ممبر رہا ہے زائنسٹ کا. یہ جو سابقہ صدر ہے امریکہ کا, وہ اس کا جو پورا خاندان ہے وہ پورے کا پورا زائنسٹ ہے. ان کے یہ جو جولائی کے 2 ہفتے ہوتے ہیں ان میں یہ اپنے جو تہوار ہیں یہ ان کو مناتے ہیں. جس طرح کہ ہمارا 12 ربیع الاول کا تہوار آتا ہے اس طرح ان کا بھی تہوار آتا ہے. یہ اس تہوار میں یہ جولائی کے 2 پہلے ہفتوں میں ہوتا ہے. یہ ہر اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ ایز اے مسلم ہم اس کا انکار کرتے ہیں, اس کو غلط کہتے ہیں. مگر یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ معاملہ بالکل بھی غلط, بالکل غلط ہے, اس کا اسلام کے ساتھ یا انسانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہاں پہ سیکس کا یہ جو معاملہ ہے وہ سارا کیا جاتا ہے. آپ بتائیں یہ جو لوگ ہمیں درس دیتے ہیں انسانی کا وہ خود یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ ان کے یہ جو جولائی کا آخری 2 ہفتے ہوتے ہیں اس کا یہ جو سیکنڈ لاسٹ ڈے ہوتا ہے یہ کرتے کیا ہیں, یہ خوبصورت لڑکی لیتے ہیں, اس کی بلی دیتے ہیں, بلی سے مراد اس کی قربانی دیتے ہیں. تو اس میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے اس کا خون یہ جو ہوتا ہے نا ریڈ وائن اس کے اندر ڈال کے تمام زائنسٹ کو پلایا جاتا ہے. ایک تو رائے یہ ہے. اور جو دوسری رائے وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکی کی بلی دی جاتی ہے اس کا یہ جو خون ہے اس کا چھڑکاؤ تمام لوگوں کے منہ کے اوپر کیا جاتا ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے. مگر علماء کرام اس بات کے اوپر مکمل طور پر متفق ہیں کہ یہ جو بلی دی جاتی ہے یہ کنفرم ہے. آج کل یہ لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. پہلے تم اپنی صفوں میں تو دیکھ لو اصل میں دہشت گرد تم ہیں یا ہم لوگ ہیں. آج اصل میں دہشت گرد یہ خود لوگ ہیں اور ان کے جو پالے ہوئے کتے ہیں یہ سب دہشت گرد وہ ہیں. آج کسی دہشت گرد تنظیم نے ان کے خلاف کیوں نہیں بکواس کی, کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا؟ صرف مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے یہ ہمیں کفر کہے جاتے ہیں. آج تک کسی اینکر نے کسی میڈیا پرسن نے ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ سے مٹا دیا جاتا ہے. صرف یہی وجہ ہے آج میں پھر اسی ایشو کو لے کے ادھر آیا ہوں. بس فرق یہ اتنا ہے وہ کرتے ہیں سب چھپ کے, تدبیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کے, تدبیر اسے کہتے ہیں. ہم ڈر لیے جاتے ہیں, تدبیر اسے کہتے ہیں. صرف یہ فرق ہے. اب میں مزید آگے بڑھتا ہوں کیونکہ یہ مکمل بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ شیخ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا. یہ خاص باتیں یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی عمر گزر گئی ہے, یہ خاص طور پر یہ جو نوجوان طبقہ ہے جو کہ اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے یہ ان کے لیے ہے. کیونکہ ان سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں, ان کو گمراہ کیا جاتا ہے, ان کو راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے. بالکل یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ضرور سنیں اور یہ جو میں ریفرنس دے رہا ہوں اس کو کوٹ بھی کر لیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہوگی. وکٹوریا کلارک نے اپنی کتاب دی رائٹس آف کرسچن زائنسٹ یعنی کہ ان کا یہ جو ارتکاب کیسے ہوا اس کے بارے میں مکمل طور پر لکھا ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جس دن یہ بلی دیتے ہیں اس کو انہوں نے خاص نام دیا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں کریمیشن آف کیئر کے نام سے. یہ ان کی یہ خاص ٹرم ہے. یہ جو ختم نبوت کا معاملہ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے. 16ویں صدی میں ان زائنسٹ نے یہ طے کیا کہ یہ جو ہمارا مشن ہے ہم نے دنیا کی تمام تہذیبوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے. اسی لیے انہوں نے دنیا کے تمام مذاہب کو ہٹانے کے لیے اپنا یہ جو سارا کام ہے وہ سٹارٹ کیا. یہ سارا کام 16ویں صدی سے چلتا آ رہا ہے. یہ کسی تو اس سے پہلے بھی موجود ہے مگر وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کے یہ جو شواہد ہیں وہ ڈھونڈنے بہت مشکل ہے. مگر 16ویں صدی سے پہلے اس سے بعد تک ہمیں اس طرح کے سوال بالکل ملتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ یہ جو تہذیبیں ہیں ان کو بھی تباہ کر دینا ہے تاکہ ہمارا راستہ بالکل صاف ہو جائے. 1950 اور 52 تک ہم دیکھیں تو ہمیں یورپ اور امریکہ جو کہ آج کل ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ترقی پسند ہیں, سیکولر ہیں, لبرل ہیں, اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. وہ خود دیکھیں کہ 1950 اور 52 تک ان کی جو لڑکی ہیں ان کی جو خواتین ہیں ان کے جسم کے اوپر ہمیں کپڑا نظر آتا تھا. مگر 1950 اور 52 کے بعد یہ نہیں آتا. یہ سارا ان کا ہی کیا جا رہا ہے. آج یہ جو کرسچن ہیں ان کے جو چرچ ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ساری وجہ اس کے پیچھے یہی ہے. یہ بہت بڑا مشن ہے جو جس کو اشارے کے جا رہے ہیں. یہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے چرچل اس نے خود یہ 1 سپٹمبر کو یہ بات کی تھی کہ امریکہ میں ایک خفیہ تدبیر کام کر رہی ہے جس کا ختم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے.
تو اس نے کہا تھا اسی تنظیم کی وجہ سے ہماری 12 سال کی جو بچی ہے وہ حاملہ ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے دنیا کی تمام تہذیبوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مگر اسلام کے اوپر وہ ذرا سا بھی اپنا جو اثر وہ نہیں چھوڑ سکے۔ انہوں نے سوچا کیا؟ انہوں نے یہ کہا اب یہ جو صرف یہ جو اسلام ہے اس کو تباہ کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلی انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ایک ٹرم یوز کی کہ ایکسٹریمسٹ، یعنی کہ یہ جو لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہنے کے لیے پہلے ایکسٹریمسٹ کہا جائے، جس میں کہ لوگ آج علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 2 کام اور کرو۔ انہوں نے کیا؟ ان کا جو تعلق ہے وہ کتاب اللہ سے دور کر دیا۔ اور جو دوسرا نعوذ باللہ جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ ان کا تعلق ان کے نبی سے توڑ دیا جائے تاکہ ہم ان کے اوپر آسانی سے غلبہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ جب یہ بائبل انہوں نے مرتب کی تھی، اکٹھی کی، تو بائبل کے 42,000 نسخوں میں سے انہیں 2 لاکھ ایسے روایات ملی کہ جو کہ آپس میں متضاد تھی، ان کا کوئی آپس میں بنتا نہیں تھا، بالکل ایک دوسرے کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا اسی طرح یہ جو قرآن پاک ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم یہ بتائیں مسلمانوں پہ کہ تمہارا جو قرآن ہے اس کے اندر تضاد موجود ہے، تاکہ ہم ان کا تعلق کتاب اللہ سے دور کر سکیں، اور ہم یہ بتائیں کہ جو ہمارا قرآن ہے انہوں نے اپنا قرآن پبلش بھی کیا ہے۔ یہ جو زائدس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جب انہوں نے قرآن پاک کے تمام نسخے اکٹھے کر لیے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی تضاد ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ صرف غلطی نکلی تھی، میں تو غلطی نہیں کہوں گا کیونکہ پرنٹنگ وجہ دیا ہے، کہیں زبر کی جگہ زیر آ گئی یا ارحمان 2 مرتبہ آ گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا ہوگا۔ اب باری تھی کہ ان کا جو تعلق ہے قرآن پاک میں تو کوئی غلطی ملی نہیں، اب ان کا تعلق ان کے نبی سے کمزور کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، یہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، گوگل پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ بات درج کی ہے کہ جب وہ 1897 میں یہاں پہ آئے، انہوں نے یہ بات دیکھی کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں ہم یہاں پہ قابض نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا تعلق اپنے روحانی رہنماؤں سے بہت زیادہ وابستہ ہیں۔ وہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یہ جو مسلمان ہیں ان کا تعلق ان کے نبی سے توڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ لکھا کہ یہاں پہ جو لوگ آباد ہیں وہ اپنے روحانی پیشوں یعنی کہ اپنے پیروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا تعلق کے نبی سے بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ان کے جو پیر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف محبت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ صوفیزم۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیے تھے۔ 1857 میں انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک انہوں نے اس زمین کے اوپر وہابیوں کا پیدا کرنا اور دیوبندیوں کا پیدا کرنا۔ 1857 سے پہلے ان کا کہیں پہ وجود نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ 1857 سے پہلے آپ کا کوئی بھی مدرسہ نہیں ملے گا۔ جب یہ دونوں فرقے پیدا کر لیے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تو وہی ہوا، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب کیا وجہ تھی کہ ایک اور ان کے جو دوسرا مسئلہ ان کے لیے درپیش تھا کہ نبی سے تعلق ابھی بھی اتنا کمزور نہیں ہوا، صوفیزم والے ابھی بھی مضبوط ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا انہوں نے اس کو منظر عام پر لے دیا۔ ایک ایسا ذہنی نبی جس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے کیا بات کی، یہ ساری باتیں 1857 کے بعد بھی بتا رہا ہوں، میں اسے پہلے نہیں بتا رہا، میں آپ کو اس سے شاید سے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بات بہت لمبی ہے۔
انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا. اس کو ہم احمد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ احمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان کو صرف قادیانی کہنا یہ اچھا ہے. انہوں نے قادیانی کو پیدا کیا جس نے خود اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور جو ان کا جو صحابی جن کو وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے مفتی صادق. اس نے ذکر حبیب میں یہ کہا ہے کہ یہ جو قادیانی ہے میں خود انگریزوں کا خود سابقہ بولتا ہوں. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ میری جو شریعت ہے اس میں یہ جہاد ہے یہ حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے انگریزوں کے خلاف یہ جو جہاد ہے یہ فرض نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بات تو بہت لمبی ہے مگر ٹائم کم ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ 1857 کے بعد انگریزوں کا پیدا کرتا ہے. تو آج ہم جس لڑائی میں ملوث ہیں، جس لڑائی میں ہم جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں یہ سب انگریزوں کی پیداوار ہے. یہ جو وہابی یہ جو دیوبندی ہیں یہ سب 1857 سے، اگر آپ ان سے سازی سے جا کے سوال کر لیں کہ 1857 سے پہلے آپ بھی اپنے ایک مدرسہ دکھا دیں ہمیں پورے بس یہ کیا پورے ورلڈ میں کہ آپ کو کوئی ایک مدرسہ ہو، کیونکہ مدرسہ ہوگا پھر تو ثبوت بھی مل جائے گا کہ آپ اس سے پہلے بھی چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بھی مدرسہ آپ کو برصغیر میں نہیں ملے گا. یہی آپ کوئی ختم نبوت کے خلاف بات کرے تو اس کے لیے تو میں مفتی تو نہیں ہوں، میں صرف ایک ہی بات کروں گا ذالک الدین کی قرآن پانی پڑھی اس کی ہے. علامہ خادم شاہ رضوی صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ بندہ بہت زیادہ اوور بول جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں وہ اوور نہیں بولتا، اس کی صرف زبان سخت ہے، قرآن پاک کا لہجہ بھی سخت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی کرے گا تو قرآن پاک کا لہجہ بھی سخت ہے. بے شک اگر میں اس کو پنجابی میں ٹرم یوز کروں تو میں کہتا ہوں وہ حرام زادہ ہے. علامہ خادم شاہ صاحب نے تو ابھی تک یہ لفظ آ کے یوز نہیں کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں. اب یہ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تو باپ بہت زیادہ سخت یوز کرتا ہے. اور یہ جو صوفیزم ہے آج کل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخاب پسندی کے خاتمے اور اعتدال پسندی کے فروغ کے لیے صوفیزم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو میں یہی کروں گا کہ یہ جو یہود و نصارہ یہ ختم نبوت پر پہلا دینے والے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کی جماعت طریقہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوجوان ہیں ان کو یہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. تو میں یہ کہتا ہوں صوفیزم سے یہ جو سارا معاملہ ہے کبھی بیٹھے گا نہیں، یہ ہمیشہ کھڑا ہی ہوگا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہمیشہ کھڑا ہوگا، یہ بیٹھے گا نہیں. تو اسی وجہ سے ہم خود کہتے ہیں کہ صوفیزم پر عمل کرو. صرف آخری منٹ ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ جو سارا معاملہ چلا طریقے لبیک کا اور یہ سارے دھرنے ہوئے اس میں وہابی دیوبندی پیچھے پیچھے کیوں نظر آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاسم نانوتوی نے خود لکھا ہے کہ یہ جو خاتم النبیین کا اس نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بکواس کی ہے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے. تو اب غلام قادیانی آ گئے تو اس کو قبول کر لو. اور یہ جو وہابی 1906 میں وہابیوں کی جو برصغیر میں بنیاد رکھی اس کا نام تھا ثناء القمر الزری. اس وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان سے سوال ہوا کن کن کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ وہابی کہتے ہیں ہماری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس نے یہ بھی لکھا کہ قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں. تو یہ ہے کہ اصل میں شروع سے ہی اہل سنت و جماعت ہی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، بے شک اور وہی کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں اپنی جو ختم کرتا ہوں صرف ایک شعر سے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، بے شک کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تیرے